وحده الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسرها مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا الامرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نکاح کے بارے میں بات چل رہی تھی گزشتہ جمعے کو۔ نکاح کا فلسفہ یہ ہے، نکاح کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ انسان اپنی طبعی تقاضوں کو شریعت کی اجازت کے ساتھ شریعت کے حدود میں رہ کر ان تقاضوں کو گواہوں کی موجودگی میں اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ شریعت نے، اسلام نے، ہمارے دین نے نکاح کو ایک انسان کی طبعی ضرورت قرار دیا، ایک فطری ضرورت ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں انبیاء علیہ السلام نے نکاح کو سنت قرار دیا۔ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو لوگ استطاعت اور قدرت رکھنے کے بعد نکاح نہیں کرتے ہیں ان کا میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گزشتہ جمعے کو اس کے اوپر کچھ ضروری باتیں جو میں نے عرض کی تھی قرآن و حدیث کے مطابق، میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، ایسی قدرتوں والی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے بیگمات کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو تمہارے لیے مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، یعنی محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو لوگ اللہ کے دین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو نکاح کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت قرار دیا۔
آپ حیران ہو جائیں گے، اس آیت سے ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا پھر دنیا میں اس کو پھیلایا۔ اور کمال آپ حیران ہو جائیں گے، آپ جا کے اس رکوع کو مطالعہ کریں، اس رکوع میں 7 چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت سے مراد کیا ہوتی ہے یاد رکھو، تفسیر میں، تعویل میں جو لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں ان علماء نے لکھا کہ آیت ہر وہ کام ہے جو اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کی ایک ایک آیت پر نام ہم نے آیت رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دنیا کے انسانوں کو چیلنج دیا کہ قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں آیتیں بناؤ، قرآن کی سورتوں کے مقابلے میں سورتیں بناؤ، پورے قرآن کے مقابلے میں کوئی مکمل کتاب بنا کر لاؤ۔ اس وقت بھی اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اب بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، قیامت تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کی ایک ایک آیت ہے، یعنی اللہ کی ایسی نشانی ہے کہ اس کے مقابلے انسان سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میاں بیوی کا جو نکاح ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عام انسان یہ نہیں کر سکتے جو نظام میں نے یہاں چلایا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی غور کی جائے، تھوڑی سی اس کے اوپر سوچ کی، تھوڑی سی گہرائی پر دیکھا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں آتی ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت جی 24 سال 25 سال یا نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ اس گھر میں کسی مرد کے لیے بھی حلال نہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے یار، اپنے بھائی کے لیے نہیں، بیٹے کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو پرورش کرو، تم اس کی تربیت کرو، تم اس کے شرم و حیا کی حفاظت کرو، تم اس کی دینی تعلیم۔ اب جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے لیے میرے علم میں ایک مرد اس کے لیے متعین ہے، اس کے ساتھ ایجاب و قبول کے بعد یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، ایک اس کو سمجھنا کافی ہے تمام نکاح کے رسومات کو ختم کرنے کے لیے۔ بھئی بندے نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اس جگر گوشہ کے ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کا، تربیت کا، تعلیم کا انتظام کر کے جب اس سے فائدہ اٹھانے کے دن آ گئے تو اللہ نے اس کو اٹھا کر آپ کی جولی میں ڈال دیا، آپ کی بیٹی کو کسی اور کی جولی میں ڈال دیا۔ اس نکاح کی وجہ سے خاندان وجود میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نا بے فرما رہے ہیں کہ یہ نظام میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، میری توحید کی دلیل ہے کہ میں نے اس عورت کو پالنے کے بعد اس خاندان کے مردوں کے لیے حلال نہیں کیا، اور غیر کے لیے اس کو حلال کر کے جب ایجاب و قبول کرتے ہیں تو اس ایجاب و قبول کے لفظ کے ساتھ ہی یہ اجنبی مرد عورت ایک دوسرے کی جان دینے والے بنتے ہیں۔ یہ کیا نظام ہے؟ اللہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا حکم دنیا کے احکامات کی وجہ سے انقلابات آتے ہیں، تبدیلیاں آتے ہیں، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نظام میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نظام میں۔ اسی لیے جو نا بھائی میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، حضور فرمائے کہ نکاح میری سنت ہے یار۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اپنی سنت تھوڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام نبیوں کی سنت نکاح ہے۔ اور یاد رکھو انبیاء علیہ السلام جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ آسانی کے پہلو کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اس میں مشکل پیدا نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کو اگر آپ اور میں سنت سمجھتے ہیں تو اس کے اندر آسانی کو لانا ضروری ہے۔ نکاح اگر پیغمبر کی سنت ہم مانتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، عوام بھی، علماء بھی، حاکم بھی،
بھی تو اس کا جو اصل فطری آسانی ہے اس کو نکاح کے اندر لانے کی حد الامکان کوشش کرنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام امت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام امت کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے جب بھی دو کاموں کے لیے مجھے اختیار دیا ہے، ایک کام تھوڑا سا مشکل ہے، ایک کام آسان ہے، میں نے ہمیشہ آسانی کو اپنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے ہمیشہ آسانی کو اپنایا ہے۔ اور نکاح بھی پیغمبروں کی سنت ہے تو یہ آسانی والا نکاح پیغمبروں کی سنت ہے۔ جس نکاح کے اندر مشکلات ہیں، جس نکاح کے اندر پیسہ ہے، جس نکاح کے اندر نمود و نمائش ہے، جس نکاح کے اندر جو نہ بھائی پیسے کو بے دریغ اڑانا ہے، فضول خرچی کرنا ہے، یاد رکھو یہ چیزیں پیغمبروں کی سنت نہیں ہے۔ پھر یہ نکاح کسی اور کی سنت، کسی اور کا طریقہ، کسی اور کا رسم تو ہو جائے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو سنت والی برکت والی جو چیز ہے اس سے نکل جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً، اس نکاح کے برکت سب سے بڑھ کر ہے ایسرھا مؤونتاً، جس نکاح میں خرچے کم سے کم ہوں۔ واہ واہ میرے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ساتھ نکاح کی ساری رسومات کو بھائی، چاہے وہ جہیز کی لعنت ہے، چاہے وہ جو نا مہندی کے رسومات ہیں، آج تو منگنی کا رسم الگ کرو، مہندی کا الگ کرو، مایوں کا الگ کرو، ہیں نکاح جب شروع ہو جاتا ہے تو ایک طوفان رسومات کا آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے نکاح کے بارے میں اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ خدا کی قسم نکاح کے لیے ہمیں بلاتے ہیں مہمانوں نکاح پڑھائیں، شرم جھک جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے شرم سے، ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں کا نکاح نہیں ہے، یہ کسی غیر مذہب کا نکاح ہے، یہ کسی جو نہ بھائی کسی اور مذہب والوں کا نکاح ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے نکاح فطری تقاضا ہے، آپ کی طبعی ضرورت ہے، آپ کے کھانے کی طرح، آپ کے پینے کی طرح، آپ کے لباس کی طرح۔ اگر کھانے پینے اور لباس کی چیزیں مشکل ترین ہو جائے تو انسانیت کا جو حشر ہوگا، یاد رکھو نکاح کو مشکل کرنے سے انسانوں کا اس سے زیادہ بدتر جو نہ حالت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو میری اور آپ کی طبی ضرورت، شرعی ضرورت، فطری ضرورت قرار دیتے ہیں اور اس کو آسان بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کھانے کو دیکھو ضرورت ہے، اس کے اندر آسانی ہے، پانی کو دیکھو ضرورت ہے، اللہ نے اس کو عام کیا ہے، آسان کیا ہے، لباس کو دیکھو اللہ نے اس کو آسان کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک ضرورت، آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جنسی تسکین کے لیے آپ کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو آپ کی ضرورت ہے۔ شریعت نے اس کو ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے کر کے آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا کہ اس حلال طریقے سے اس کو پورا کریں گے تو اس میں فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سارے جو نا رسومات کے نظر ہو جاتا ہے، خرافات کا مجموعہ۔ منگنی کو بھائی منگنی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بھائی، لا کر کتنا خرچہ آ جاتا ہے، پھر مہندی کے دونوں طرف سے کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے ان کا تعلق؟ ہاں ایک عورت کو اگر اس کے شوہر کے بنایا جائے، اس کو خوبصورت بنایا جائے، اس کے جمال میں اضافہ کیا جائے، اس کے حسن میں اضافہ شریعت میں پسندیدہ ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے۔ مدینہ میں 2-3 لڑکی کی شادی ہونے والی تو اس کے پاس جا کے اس کو، جس کو آپ بیوٹی پارلر کہہ سکتے ہیں، وہ خواتین اس کو احسن طریقے سے بنا کے تاکہ وہ شوہر کو پسند آئے۔ یہ محمود ہے، شوہر کے لیے بننا، شوہر کے لیے خوبصورت بننا یہ پسندیدہ اور محمود ہے۔ لیکن یاد رکھو اس کو باقاعدہ رسم کی شکل میں دے کر اور اس کو باقاعدہ پروگرام کی شکل میں لا کر، وہ ایک زمانہ تو سادگی رہا۔ اب آپ کے دشمن بھی آتے ہیں، آپ کے دوست بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو منگنی میں ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، آپ کی شرم و حیا خطرے میں ہو گئی۔ جس نے بنائی ویڈیو وہ زندگی میں خدا کی قسم آپ کو کسی وقت بھی بلیک میل کر سکتا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہزاروں عورتیں، ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جس کو
تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو جو نا بھائی ہمیشہ ہمیشہ نکاح سے وہ دور ہو گئی اپنے شرم و حیا کی وجہ سے. تو اس لیے کیا ہے، یہ انسان جب کوئی چیز بنا کے دین کا حصہ دین کی شکل میں پیش کرتا ہے، اس کے اندر مشکل تو آئے گی، اس کے اندر تکلیفات تو آئیں گے. منگنے کی سادہ رسم سادہ طریقہ تھا، اس کو مشکل بنایا گیا. پھر مہندی کا رسم بناؤ بھائی، پھر بارات کے لیے، پھر جو نا بھائی ولیمہ کے طور پر ایک نئی ہر روز جو نا بھائی نئے رسومات اس کے اندر شامل ہوتی رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نکاح مشکل سے مشکل ترین، اور ایک آدمی اگر مناسب اس کے پاس طاقت ہے مال کی، وہ تو اس زمانے کی شادی کر نہیں سکتا. اس لیے جو نا بھائی مسلمان ہیں، ہم اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر ان چیزوں پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کچھ علاقے ہمارے چترال کی بات بتا رہا ہوں، وہاں جو نا ایک نظام اچھا ہے کہ ان کے علماء نے طے کیا کہ بھائی نکاح کے اندر مشکلات نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ نہیں، پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جب کوئی جو نا بھائی ان کا نکاح کے لیے آتا ہے تو ان کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے لڑکے سے آپ اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ بنا سکتے، جتنے بنا سکتے ہو اتنا اپنی بیوی کو لے کر گھر لے، وہ سامان تمہارے گھر جائیں گے. اچھا طریقہ پورے پنجاب اور میں مختلف ہمارے صوبوں میں یہ چیز انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی نکاح اتنے جو نا ہر چیز کو ایک فنکشن، ایک جو نا ایونٹ کی طرح ہم اس کو کرنے کی، اور اس کے اوپر پیسوں کا، پھر اس کے اوپر خرچہ، پھر ولیمہ کے دن بھئی آتش بازی بھی ہے، لائٹنگ بھی ہے، فلاں بھی، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے نکاح کو مشکل بنایا گیا. حالانکہ نکاح آسان تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مشکل ہو نہیں سکتی. پیغمبروں کی سنت آسانی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صحابی ہے، مدینہ میں اس کی بیوی کا انتقال ہوا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں پڑھایا، اس نے اللہ کے نبی کو کھانے پر نہیں بلایا. دیکھیں اور عشرہ مبشرہ میں سے خود کتنا مقام ہے. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، وہ نیک بخت لوگ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. بڑی شخصیت ہے. نماز کے بعد حضور نے دیکھا اس کے کپڑوں میں زردی کا نشان ہے. فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا لگا ہے بھائی کپڑوں میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ خوشبو لگی ہے. خوشبو اس زمانے کی خوشبو میں رنگ لگتا تھا، زرد رنگ کی خوشبو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ نے شادی کی ہے بھائی. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ شادی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا. سوال یہ ہے، ہم تو بیٹی کی شادی میں کوئی نہیں آتا رشتہ دار، پوری زندگی اس سے ناراض ہو گئے بھائی. رحمت للعالمین کو اس کے جان نثار صحابی عبد الرحمن بن عوف نے اپنی شادی پر نہیں بلایا، اپنے نکاح بھی آپ سے نہیں پڑھوایا. آپ سے سب نے یہ نہیں فرمایا کہ نکاح مجھ سے نہیں کروایا. آپ سے سب نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانے پر مجھے نہیں بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مبارک ہو. کس طرح کی خاتون ہے بھائی؟ مطلقہ سے نکاح کیا ہے، بیوہ سے نکاح کیا ہے، یا جو نا بھائی کنواری عورت سے نکاح کیا لڑکی سے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کنواری سے کرتے تب بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی بہتری کے لیے نکاح، بہت اچھا کیا. اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. یہ صحیح واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں. آپ نکاح کرتے، آپ اس کے ولیمے میں شریک ہوتے، کیونکہ یہ چیزیں جو نا میرے اور آپ کے نبی کے ہاں بھی غیر ضروری چیزیں تھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروری چیزیں اس کو پسند فرما کے اس کو برکت کی دعا دی، اور اس کی برکت سے اس کے مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی اتنے برکت ہوئی کہ صحابہ کرام میں سب سے مالدار صحابی بھی بنے، اور حلال رزق کا بہت بڑا پیمانے پر اللہ نے ان کو رزق سے نوازا.
تو نکاح کو اللہ نے آسان قرار دیا تھا، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ سوچ کر کے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے مل کر اس کام کو جو ہے نا بھائی آگے بڑھائیں اور ان چیزوں کو کم سے کم کریں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب اگر آپ جو نا آپ کر ہی رہے اس کو پھر مخلوط نہ کریں بھائی۔ عورتوں کے شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل موبائل کے نام سے جو فتنہ ہے سب کچھ جو نا بھائی پروگرام کو کور کرتے ہیں، یا نہیں دیکھ رہے ہم بول رہے ہیں وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی، تو پورے پروگرام کو ریکارڈ کرنے والے آپ اکیلے تھوڑے ہوں گے ہیں؟ تو آپ کی میری جو نا گھر والی کی تصویر اگر کسی اور کے موبائل میں ہو تو یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے یار۔ وہ اس کو لے کر کتنے لوگوں کو جو نا وہ دکھا سکتا ہے، وہ کتنا ہمیں اور آپ کو جو نا وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے جو نا بھائی ان چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کا نکاح، حضرت عائشہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، حسن حسین کا نکاح، ان کو دیکھو ان میں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو کیوں ہم جو نا بے غیروں کی سنیں، اپنے نبی کی سننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یاد رکھو حضور نے فرمایا جس نکاح میں آسانی ہے وہی برکت والا ہے، اور اس کی برکت سے پھر لڑائی نہیں ہوگی، پھر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ نکاح کی حضور نے تعریف فرمائی، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین جو نا عمل کیا ہے، کسی عورت کو طلاق دینا ہے۔ لڑائی جھگڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا، اور سب سے بہترین اخلاق والا اس کو قرار دیا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس صورت میں جب پہلے دن سے آسانی کی نیت ہو۔ اگر ہم پہلے سے نمائش، اس میں جو نا بھائی دکھاوا، اس میں دوسروں کو نیچے گرانا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش، ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعٍ، فرمایا کہ 4 کاموں کی وجہ سے ایک عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ لِمَالِهَا، کبھی لوگ مال کی نیت سے بڑی مالدار خاتون ہے اس کے ساتھ نکاح کرو بھائی۔ لِحَسَبِهَا، بڑی خاندان کی بیٹی ہے نکاح کے لیے لوگ چاہتے ہیں۔ وَلِجَمَالِهَا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا، اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَانْظُرْ إِلَى طَرْفِ الدِّينِ، لوگوں تم اگر ان 4 میں سے جب بھی رشتہ طے کرنے کے لیے جاؤ تو اس وقت دین کے پہلو کو مد نظر رکھو، دین کے پہلو کو مد نظر رکھو۔ مال ہے دین نہیں ہے فتنہ ہے، حسن ہے دین نہیں ہے فتنہ، حسب ہے دین نہیں، دین ان سب کو بیلنس کرتا ہے۔ دین کی وجہ سے یہ خوبصورتی، دین کی وجہ سے یہ جمال، دین کی وجہ سے یہ مال سارے بیلنس پر آئیں گے، اور فتنہ نہیں بنیں گے، خیر بنیں گے۔ لیکن اگر دین نہیں تو مسائل ہیں، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو نا لڑائی میں طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نکاح کیا ہے، میری نشانیوں میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ یاد رکھو بعض مرتبہ نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نکاح واجب ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نکاح سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نکاح مکروہ، بعض مرتبہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی زنا میں 100% پڑھنے کا یقین ہے تو ان کو نکاح کرانا فرض والدین پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے زنا کو اپنے کندھوں میں مت ڈالا کرو، ان کی بدکاری کو کے گناہ کو اپنے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائیں تو فوری ان کا نکاح کرنے کا انتظام کیا جائے۔ جہاں زنا میں پڑھنے کا، بدکاری میں پڑھنے کا خطرہ ہو اس وقت نکاح بچوں اور بچیوں کا کرنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی 50% تو یقین ہے لیکن امید تو یہ کہ زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اس وقت نکاح کرنا واجب ہے۔ عام روٹین کی زندگی میں اگر شرم و حیا کا غلبہ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ یہ زنا میں نہیں پڑیں گے، انتظار کریں گے، تو اس صورت میں مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جہاں یہ یقین ہو کہ یہ شادی کے بعد ظلم اور زیادتی کر کے لڑکی اور لڑکی والوں کو تنگ کریں گے تو اس صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر 100% یقین ہے کہ یہ اپنے بیوی کا حق بھی ادا نہیں کریں گے اور خاندان والوں کو بھی تنگ کریں گے، تکلیف دیں گے، تو ایسے بندے کا نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل درج ہے۔
خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اس خوبصورت عمل کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تو سارے جو نا اللہ کے فضل، ہر بندے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش سنت کا حصہ ہے، اس کو مشکل سے مشکل کرنے کی کوشش شیطان کی طرف سے، جیسے پہلے جمعے کو میں نے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری بات بھی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا فرمایا کہ بھئی انتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اللہ فرمایا کہ لباس ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ یاد رکھو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے لباس کو خوبصورت رکھنا، اپنے لباس کا خیال رکھنا، ہر انسان جو نا یہ اس کی فطری سوچ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم بنسائہم، تم میں سے بہترین اخلاق والا میرا وہ امتی ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، اللہ اجر دے دیتا ہے، پہناتے ہیں، اجر دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو خود لقمہ اس کے منہ میں اس کو کھلایا کرتے تھے، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اور عورت کو بھی اللہ نے فرمایا اگر یہ روزہ رکھے، اگر یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، یہ جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ تو اللہ نے مرد کے بارے میں بھی نکاح کے بعد، عورت کے بارے میں بھی نکاح کے بعد فرمایا کہ یہ ایک لباس کی طرح ہیں، ایک دوسرے کا پورا خیال رکھنے والے بنے، اسی کے اندر جو ہے اچھائی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی رسومات اس کے اندر آئی ہیں یہ انسانوں کی طرف سے آئے ہیں، یہ جو نا بھئی سازشی عناصر کی طرف سے آئے ہیں، مسلمانوں کے خاندانی نظام کو متاثر کرنے کے لیے لوگوں نے اس کھیل کو کھیلا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں نکاح کو صرف ایک معاہدہ قرار دے کر اس کی اہمیت نکال دیا، یورپ میں جا کے دیکھیں، مغرب میں جا کے دیکھیں، کہیں بھی خاندانی نظام محفوظ نہیں۔ وہ رو رہے ہیں کہ واپس عورت کو خاندان کی طرف بلایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اتنے نہیں بگڑے ہیں بھائی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہمارے علماء، بہت سارے ہمارے دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ اور ہم جوانوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے، یہ ضد نہ کریں بھائی جہیز کا، ضد نہ کریں مہندی کے رسومات کا، ضد نہ کریں آپ جو نا بھائی مختلف جو اس کے اندر رسومات ادا کرتے ہیں ان کا۔ آپ نکاح کریں، آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، آپ جو نا بھائی اس کے ساتھ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں، اس کو آرام اور عزت کے ساتھ جو نا اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی، ہمارے ایک دو نشتر میں ہمارے ایک دوست اس کے بیٹے کا نکاح ہوا، پہلی رات ہی طلاق لے کر بچی واپس چلے گئی۔ کیا ضرورت تھی بھائی ایسے؟ پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پورا نظام ان کا بگڑ گیا لوگوں کا، کیا بغیر دیکھے جو نا بھائی اچھی طرح سے جانچ کر کے دین کے پہلو کو، حسن کو، جمال کو، خاندان کو، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ بڑے بیٹھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بہو ہی نہیں لاگ رہے، آپ اس کے لیے جو نا بیوی بھی ہے، اس کے بچوں کی ماں بھی ہے، اس کا فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رسومات کا تعلق شریعت میں نکاح کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو آتش بازی کرتے ہیں، یہ جو نا مختلف لائٹنگ کرتے ہیں، یہ جو مختلف رسومات اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی ان تمام رسومات کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایجاب و قبول ہے، یہ فرض ہے، مہر ہے، فیض ہے، دونوں گواہ، کیا یہ شرط ہے؟ ان شرط کے موجودگی میں اگر ہم نے ایجاب و قبول کر لیا تو یہ نکاح منعقد ہوگا، اور جتنا آسانی ہم اس میں کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔